الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کائنات کے خالق نے یہاں جو بھی بنایا ہے وہ فطرت کے تابع ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جو موجد ہے، خالق ہے، آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے۔ اگر اسے مان لیا جائے تو کامیابی، نہیں تو ناکامی۔ میرے رب نے انسان کی نسل کو چلانے کے لیے اسے اپنی اصل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس مقصد کے لیے مالک نے مرد اور عورت کو بنایا، دونوں میں بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تلک وفا کا مواد ڈالا، دونوں کے اندر وہ تمام لوازمات رکھے کہ جس سے انسان کی نسل آگے بڑھ سکتی ہے۔ دنیا والوں نے اس نظام فطرت کا سب سے پہلا مخالف جناب آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس دور کے اصول، ضوابط اور شریعت اور فیصلے کا مخالف اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا۔ حضرات، تب سے لے کے سلسلے میں جو بگاڑ آیا ہے، بے شمار تاریخی مرحلوں سے گزرنے کے بعد آج ہم اس عنوان پہ اکٹھے ہیں کہ انسانیت کو شرم کی اور حیا کی ردا دی جائے۔ اگر سردیوں میں گرم لباس ضروری ہے تو انسانیت کے لیے شرم و حیا اور وقار بھی اہم ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ جو قوم حقائق چھوڑ دیتی ہے، بات کی تہ تک نہیں جاتی، وہ مسائل کا حل نہ تلاش کر پاتی ہے اور نہ ہی کبھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی۔ یاد رہے کہ رحمان کے مقابلے میں شیطان کا چیلنج لگا ہوا ہے، وسائل سارے میسر ہیں، اور دوسری طرف افعل ولا تفعل، یہ کر یا یہ نہ کر، احکام اور نواہی کے ساتھ شریعت اتاری جا چکی ہے۔ تو بڑا آسان کام تھا کہ ہم فطرت کو لے لیتے، لیکن انسان نے کیا کیا؟ یہ فطرت سے ہٹا۔ اگر آپ سورۃ الشعراء کو پڑھیں، سورہ ہود کو پڑھیں، سورۃ الانبیاء کو پڑھیں اور کتاب اللہ کا مطالعہ کریں تو لوط علیہ السلام کی قوم فطرت سے ہٹ کے، نیچر کو چھوڑ کے، اللہ کے احکام کو سائیڈ پہ رکھ کے انسانی نسل کو بڑھانے کی بجائے ہم جنس پرستی پہ اتری۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں اختصار سے اشارہ کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بڑا سمجھایا لوط علیہ السلام نے، لیکن جب قوم باز نہ آئی اور ان کی سرکشی کا پانی
انہیں ان کے ضرب سے باہر لے آیا، اور پیغمبر کے گھر آئے ہوئے وہ اللہ کے فرشتے جو انسانی شکل میں تھے جب ان کے خلاف چڑھ دوڑے، اور وقت کے پیغمبر نے ہر طریقہ استعمال کیا کہ یہ رستہ درست نہیں ہے، یہ خطا ہے، یہ برائی ہے، اگر زیادہ ہی ہے تو میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہیں کرے، یہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کا معاملہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جب اپنی بغاوت سے، اوقات سے باہر آ کے یہ بتایا کہ ہاں ہاں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، تو وہاں قرآن نے ایک جملہ بولا ہے جناب لوط علیہ السلام کی زبان، اور آج پوری دنیا میں جدھر دیکھے اس پیغمبر کی زبان کے بولے ہوئے لفظ الیس منکم رجل رشید۔ یار آپ میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں انسانیت ہو، خیر ہو، بھلائی ہو، اچھائی۔ اور ایک پنجابی نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا، یار تواڈے چ کوئی بندے دا پتر نہیں کہ میں سمجھا رہا ہوں رب نے فطرت بنائی ہے، اصل کو چھوڑ کے، اساس کو چھوڑ کے، متا کو چھوڑ کے، حسب اور نسب کو چھوڑ کے آج تم جس رستے پہ چلے ہو قوم نہیں مانی۔ اللہ نے فرشتوں سے جواب دلایا کہ آپ خاموش رہیں، پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، فرشتے ہیں، وہی لے کے آئے ہیں۔ آپ نہ رات کو اپنے اہل خانہ کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہیں جانا۔ حضرات بیوی کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ بیوی قوم کی نمائندہ تھی۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ وقت کا ولی کیوں نہیں ہو، نبی کے گھر پہ کیوں نہیں ہو، پیغمبر کے بستر پہ لیٹنا کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اور ان کا ساتھ ملنا، لیکن جو پیغمبر کی بات کو رسول اور نبی اور اللہ کے بھیجے ہوئے شریعت کے اس نمائندے کو رد کرتا ہے، میرا رب اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ زمین کو نیچے سے اٹھایا گیا، بلندیوں پہ لے جایا گیا، اوپر سے نیچے پٹک کر کے ان کا سینڈوچ بنا کے ملیا میٹ کر کے میرے رب نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا کے اس گندگی کو جیسے ختم کیا۔ حضرات یہ فطرت کے خلاف جانے کا نتیجہ تھا۔ آپ اور میں پریشان ہیں کہ یہ 14 فروری کو بے حیائی کا دن ہے، اور اس میں بڑے سارے مظاہر نظر آئیں گے۔ معذرت، میں کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم مسلمان بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی حیا کو جب چھوڑ چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں، تب سے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی دن بھی بے حیائی سے خالی نہیں، کوئی دن۔ شراب ہر دن پی جاتی ہے، ہر رات پی جاتی ہے، اور پینے والا مسلمان ہے۔ غیر مسلم نے تو مانا نہیں نا، ہم نے مانا ہے، ہم نے شریعت کو تسلیم کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اقرار کیا ہے ہم نے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب یہ جرم نہیں ہو رہا، زنا نہیں ہو رہا، صفا نہیں ہو رہا، آوارگی نہیں، فحاشی نہیں۔ حضرات یہ چھوٹے چھوٹے بچے، کیا عمر ہے 2 سال، یہ اتنی درندگی کیوں آئی ہے؟ یہ زینبیں کیوں قتل ہو رہی ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جوان اور بوڑھے، یہ اس وقت جو منہ میں رال ٹپکا کے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ فطرت سے ہٹ کے تھی، وہ تھی رہبانیت۔ جب تک آپ رہبانیت کو نہیں پڑھیں گے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے۔ رب کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر لوگوں نے یہ گل بھی کھلائے، اور یہ سارا کلیسے سے، عبادت گاہوں سے ہوا، اور اللہ کی شریعت کے نام پر ہوا کہ یاد رکھیے انسان کا وجود سب سے پہلے عورت سے مل کر کے ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا یہ گناہ کا پلندہ ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ بدترین کوئی مخلوق ہے۔ اسی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، یہ مسائل پیدا کیے، لہٰذا عورت سے جتنا بچو گے، جتنا دور رہو گے، اتنا آپ اچھے، پاک، صاف ستھرے ہوں گے۔ حضرات یہی نتیجہ نکلا، کوئی بنوں میں نکلا، کوئی جنگلوں میں نکلا، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گیا، کوئی غاروں میں گھس گیا، کوئی صحراؤں میں چلا گیا، کوئی دریاؤں میں، کوئی جزیروں میں بیٹھ گیا، کسی نے کہیں، کسی نے کہیں،
اور عورت سے بھاگتے 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 ان کی یہ حالت ہوئی کہ اپنے آپ کو راہب بنا کے، زاہد کے نام پہ، عبادت گزاری کے نام پہ شکلیں بگاڑ بگاڑ کے، ٹنڈے کروا کروا کے، آلتی پالتیاں مار کے اپنے آپ کو جب اس فطرت سے دور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پانی جب دماغ کو چڑھا تو اسی کلیسے میں سے انہی عورتوں کو بلا کے عبادت کے نام پہ، راہبات کے نام پہ انہی کے ساتھ وہ گناہ کے سلسلے چلے، طوفان بدتمیزی، اور پھر وہی حرامی بچے جب کلیسے سے نکلے اور ایک طرف یہ پابندیاں لگیں تو دو رخی، دو چہرے، دو رویے، دو انداز، ظاہر کچھ باطن کچھ، جلوت کچھ خلوت کچھ۔ دعوت یہ ہے کہ خلوت پاکیزہ رہے پھر انسان بنتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ جلوت پاکیزہ ہے نہ خلوت پاکیزہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا علاج دیا، کہا لا رہبانیت فی الاسلام، لائے نفی جنس سے رہبانیت کی جنس کو رگڑ کے مٹا کر کے ختم کر کے اس کے وجود کی نفی مکمل طور پہ کر کے آپ نے امت کو یہ علاج بتایا کہ تمہارے دکھ کا، تمہاری دوا کا علاج اور دارو جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ عورت سے بھاگیے، اس سے دور نکلیے، اس سے جان چھڑائیے۔ اور انتہا کلیسے نے یہ دیکھی تھی کہ جب رہبانیت کہی گئی اور یہ دن دیکھے کہ پھر یہ آپس میں قریب ہوئے، یہ اعلان بھی وہیں سے دین کے نام پہ ہوا تھا کہ مرد کا آلہ تناسل کاٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہیجڑے بناؤ، دربار میں رہو، تالی بجاؤ، دنیا کو انجوائے کرو اور اللہ کو مناؤ، رب والے بن جاؤ، تمہارا گناہ ہی کوئی نہیں تصور کیا جائے گا۔ حضرات ایک طرف فطرت کے خلاف انسان کو ہی انسان اس انتہا پہ لے گیا کہ جو چیز ضروری تھی، جو لازمی تھی، جس کے بغیر گزارا نہیں، جو انسان کی اصل کو قائم رکھنے والی اور اس کی نسل کو چلانے والی اور اس کے فصل اور ثمرات اسے دنیا اور آخرت میں دینے والی اور اس کی پشت کو جو ہے وہ آگے چلا کر کے زندگی کے مراحل بڑھانے والی، لیکن جب یوں نرسری کا قتل تو بڑی دور کی بات تھی، اس مائع حیات کا، اس اساس کا، اس پانی کا جسے رب نے ضروری قرار دیا تھا، یوں کلیسے نے جب اس کے خلاف قدم اٹھایا تو اس کے مد مقابل دوسری لہر آئی۔ آپ کو پتہ ہے لہروں کے مد و جزر ہوتے ہیں، لہر کو لہر توڑتی ہے اور بڑے جوبن سے چلتی ہے مگر ساحل سے آ کر کے گلے ملے بغیر اسے واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ جب یہ لہر چلی اور فطرت کے خلاف چلی، رہبانیت کے نام کے اوپر حق کو، اساس کو مٹایا گیا، جوانوں کی جوانی سے کھیلا گیا، عورتوں کا جو ہے وہ ضروریات زندگی جو رب نے فطرت کے طور پہ رکھے تھے جب بند باندھے گئے تو دوسری طرف یورپ سامنے آیا۔ اس نے جو کیا وہ بھی علاج نہیں تھا۔ کہا کہ جب رب نے انسان کو بنایا ہے، اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے اسے آزادی ہے، جسم میں طاقت اور قوت، پانی اور نطفہ رکھا ہے، تو پھر پابندیاں کیسی؟ لہذا ضروری ہے کہ جب جہاں جیسے، نہ کوئی عمر کی قید، نہ کوئی لحاظ، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شادی کریں ایک جوان خاتون کے ساتھ تو سر پہ بازو رکھ کے پوری دنیا چیخے، مگر ویلنٹائن بناتے ہوئے کیوں آج عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ جس مرضی عمر کی بچی وہ باہر نکلے، تیار ہو، میک اپ کرے، بازار میں آئے، ہاتھ میں 2 پھول پکڑے، اپنے دل کو جس پہ مرضی پھینکے، مارکیٹ میں دنیا تیار بیٹھی ہے، سب چلتا ہے۔ اس لیے کہ پیچھے یورپ نے وہ دن دیکھے تھے، وہ تلخیاں دیکھی تھی کہ جب انہیں انسانی نسل سے دور کیا گیا، عورت سے باغی بنایا گیا اور فطرت کو رد کیا گیا، دوسری طرف دوسری انتہا پہ یہ لوگ آ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی محرم رشتہ نہیں، کوئی حرمت کا پہلو نہیں، من ہے مانگ رہا ہے تو اسے دیجئے۔
یہ دل جو مانگے وہ دیجئے، اٹ وانٹس مور، یہ اور مطالبہ کرے اسے اور دیجئے، یہ جس مرضی رشتے کو کہے اس سے تعلق بنائیے، جہاں مرضی بنائیے، چوک میں، چوراہے میں، پارک میں، ہاسپیٹل میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، اپنے کسی ادارے میں، دائیں بائیں کسی موقع کے اوپر رش ہے، اکیلے میں ہو، جنگلات میں ہو، جزیروں میں ہو، سب تمہارے لیے جائز ہے۔ یورپ نے یہ دوسری انتہا دیکھی اور فطرت کے خلاف گیا۔ آج پورے یورپ کو گھوم کر کے دیکھیے، ان کے والدین کی پہچان کے خانے کے اندر، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، ان کی شناخت میں والد والا خانہ نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایکسپٹ کیا اس چیز کو۔ کیا آپ اور میں یہی چاہتے ہیں؟ انسان کے اندر رب نے رکھا ہے مواد، تھوڑا اگر بڑا ہو جائے تو تکلیف دیتا ہے، اس میں پیپ بھر جائے تو درد ہوتی ہے۔ یہ ماء الحیات، یہ جوانی کا پانی، یہ انسانیت کو بڑھانے والا، یہ نسل کے وجود کے لیے اللہ نے جو عناصر اربع اور ان کا خمیر اٹھا کے انسان کے شریر میں رکھا ہے، یہ اکیلا نہیں ہے کہ وہ بے باک ہے، بے لگام ہے۔ یاد رہے کہ گھوڑا جتنا طاقتور ہوگا لگام بھی اتنی مضبوط دی جاتی ہے، گاڑی جتنی مہنگی سٹیئرنگ بھی اسی لحاظ سے ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتری، اللہ نے جو شریعت اتاری، اس میں کھلے لفظوں میں یہ آپ نے قبول کیا اور فرمایا یا معشر الشباب۔ شریعت نے پابندیاں بھی لگائیں جو ضروری تھی، حل بھی دیا جو لازمی تھا، رستہ بھی دکھایا، آلٹرنیٹ بھی دیا۔ سب سے پہلی چیز آواز لگائی یا معشر الشباب، یا معشر الشباب۔ یہ آواز دینے سے پہلے مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سنبھالنے کے لیے یہاں تک حکم دیا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 3 سال لگ بھگ وہ تیاری کریں، پریکٹیکل کریں۔ اگر پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئے اور عمر 10 سال ہو جائے تو پھر مارنا بھی پڑے تو مار لینا، اور ان کے سونے کی جگہوں میں ان کے بستروں کو الگ الگ کر دیجئے، سگے 2 بھائی کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو۔ یہ احتیاط آپ اور میں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پرہیز ضروری رکھا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ محبوب شک کر رہے ہیں، حفظ ما تقدم میں آپ دیکھتے نہیں، تاریں تو برابر جا رہی ہوتی ہیں، اگر ان کے اوپر کور ہے تو زبردست، کسی جگہ سے تار ننگی ہوتی ہے، کور ہوتا ہے، ٹچ کرتی ہے اور پیچھے تلک وائرنگ ساری جلتی ہے۔ شریعت حقیقت کو مانتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں چلتی، وہ آنکھیں بند نہیں کرتی، وہ صرف پردے نہیں ڈالتی، وہ سمجھاتی ہے، اسے علم ہے کہ کہاں پہ آ کر کے نقصان ہونے والا ہے۔ ان بہن بھائیوں کے بستروں کو الگ کر دیجیے۔ اور جب جوانی آئی تو آواز دی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے اندر اللہ نے قوت باہ رکھی ہے، جوانی کا پانی رکھا ہے، ماء الحیات رکھا ہے، اور اس سلسلے کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے، تو وہ فطرت کا استعمال کرے اور اپنا جوڑا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت جانوروں میں بھی رکھی ہے۔ تو انسان ہے مگر اپنے والدین، اپنے ولی، اپنے بڑے، اپنے بزرگ، اپنے عزیز، اپنے خیر خواہ، اپنے رہنما، جنہوں نے تیرے بچپن کو سنبھالا اور تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھ کو جو ہے وہ تربیتوں میں ڈھال کے پال کے یہاں تک پہنچایا، وہ تیرے خیر خواہ ہیں، وہ تیرے دشمن نہیں ہیں۔ جوڑا بنایا جائے، اور جوڑے کے بھی اصول بتا دیے۔ مودت والا ہو، صرف محبت کے دعوے کرنے والا نہیں، کیونکہ یہ جو آئی لو یو والے میٹر ہیں اور یہ بنتے ہوئے جوڑے، میں نے ان کو بڑی جلدی ٹوٹتے دیکھا ہے، بکھرتے دیکھا ہے۔ چائنا کے کھلونے جو ہمارے ہاں 2، 4، 5، 10 روپے کے ہیں، وہ اتنی جلدی نہیں بکھرتے جتنے یہ پیار کے نام پہ لیے گئے کھلونے، یہ آپس میں ٹوٹتے اور ناراض ہوتے اور پھر کاٹتے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ بیوی اپنے شوہر کے ٹکڑے کر کے جسم کے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے محلے والوں کو کھلا کے جاتی رہتی ہے۔ تھا کون؟ یہ پیار اور محبت کے نام پہ۔ جب بیچ میں رب کی شرم نہ رہی، شریعت کی شرم نہ رہی، ملائکہ کا حیا نہ رہا، وحی کا لحاظ نہ رہا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہ رہا، تو نتیجے یہ نکلتے ہیں۔ کہا یا معاشر الشباب، او نوجوانوں۔ جب جوانوں کو یہ آواز دی کہ شادی کرو تو اساس بھی بتائی، تزوجوا الودود الولود، پیار کرنے والی
خاتون کو تلاش کیا جائے، پیار کرنے والے شوہر کو، اکیلا پیار نہیں، جس پیار کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ سکون ملا ہے، جس کے اندر اساس نکاح ہو، اور جس کی اینڈ جو ہے وہ اولاد اور نسل انسانی ہو، بچوں سے پیار ہو، محبت ہو، مودت ہو، ایسے جوڑے چنے جائیں کہ جو رحم کے بڑے رشتوں سے، اپنی اصل سے، اپنے باپ سے، اپنے باپ کے باپ دادا سے، اور اپنی ماں سے، ماں کی جو ہے وہ امی جان سے، نانی اماں سے، نانا ابو سے، اور ماں کے بھائیوں سے پیار کرنے والے، اپنے جو ہے وہ ماموں سے، اور ان کی بہنیں اپنی خالاؤں سے، باپ کے بھائی اپنے چچا تاؤں سے، اور اپنے باپ کی بہنوں پھپھیوں سے، یہ پیار کرنے والے تعلق الودود، جن میں مودت ہو، جن میں لحاظ ہو، جن میں اعتراف حقیقت ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے رحم کے رشتوں میں جب قدر اور پیار اور محبت نہیں رہتی تو پھر جو عورت آئی ہے اس کے اندر جو رحم ہے اس میں پلنے والے بچوں میں بھی حیا نہیں ہوتی، جیسی کوکو ویسے بچے، جیسا باپ ہے ویسی اولاد نکلتی ہے۔ لہٰذا یہ سبق ہم بھول گئے، حالانکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دو چیزیں ضروری ہیں، یہ بھی ہم نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا کہ لوگ تین باتوں پہ مرتے ہیں، خیال رکھنا، آؤٹ لک، گاڑی رنگی ہوئی ہے، رنگ بڑا پیارا ہے، یہی یہاں چل رہا ہے۔ جس نے لیپا تھوپی کی، اپنا چہرہ بنا لیا، بیوٹی پارلر سے ہو آیا، ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ غلطی یہاں پہ ہوئی ہے، مودت میں، ولادت کے نقطہ نظر میں، آؤٹ لک میں، حسن و جمال پہ مر گئے۔ کبھی رکاوٹ حسب و نسب بن گیا، کبھی جو ہے شادی نہیں ہوگی، مال پیسہ کم ہے، کبھی سٹیٹس رکاوٹ، کبھی جو ہے یہ پرابلم، کبھی وہ مسئلہ، کبھی بڑے کا بڑا پن۔ لیکن میرے پیغمبر نے تو نکاح بڑا آسان فرمایا تھا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کے اوپر آ کر کے کامیابیاں لیجئے۔ وہ کامیابی کے دو چار نقشے دکھانا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون آتی ہے، آپ نے نکاح کو آسان کیا تھا، ساری مشکلیں رستے کی ہٹا دی تھی۔ اللہ کرے آج کی نوجوان نسل انہیں شرم ملے گی، حیا ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے بندے کو بھوک لگی ہو، لگی ہے نا، یہاں کہا جائے کہ آپ 6 لوگ مل کے دائرہ بنا لیں، ایک پرات ہو، تو جیسے جسمانی بھوک ہے اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں فطرت کی بھوک رکھی ہے۔ اس کو محسوس وہ کرتا ہے جو جوان ہے، جس کی ہو گئی اسے کیا پرواہ۔ اسی لیے گھروں میں یہ تضاد کہ بڑوں کو لحاظ نہیں، اور جو اس اذیت سے، اس ابتلا سے، شیخ ابن العثیمین کہا کرتے تھے رحمہ اللہ، کہا میں نے دنیا میں سب سے بد نصیب وہ نوجوان دیکھا ہے جو جوانی میں تنہا ہے، بیمار ہے، درد میں، دکھ میں مبتلا ہے، مگر اس کے دکھ کو نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے۔ تیری میری سوسائٹی نے جب یہ دکھ نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، آسان نہیں کیا، کہیں جہیز کی شرطیں، کہیں مال اور دولت، کہیں حسب اور نسب، کہیں تعلیم، کہیں کچھ رکاوٹیں ڈال کے بچوں کی عمر 30 سال سے اوپر کر دی، 40 50 سال کے بچے اور بچیاں جب اسی حالت میں ان کی جو ہے وہ زندگی گزرتی ہے، تو پھر یاد رکھیے پھل جب پک جاتا ہے تو وہ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، باغ ہم نے ان کے رکھوالے بن کے بھی دیکھا ہے، باغوں میں رہے ہیں، میں نے گلہری کو اتنا عقل مند دیکھا ہے، یہ جس پھل کو جا کے کاٹتی ہے نا وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے، کچے کو کاٹتے ہوئے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ لیکن اسی باغ میں ہم نے ایک اور منظر بھی دیکھا، اور وہی آج کا سبق ہے، وہی تھیم ہے، اور یہی پیغام ہے مقام شرم و حیا۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ چاروں طرف جہاں دیکھ رہا ہوں یہی منظر ہے، مگر ہم نے نہ کتاب النکاح کو پڑھا۔ آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح البخاری کتاب النکاح کو اٹھائیے ذرا پڑھیے، اصحاب آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے آپ کو خسی نہ کر لیں، خسی نہ کر لیں۔ بھائی عقل مند کے لیے اشارہ ہوتا ہے، میرے محبوب تو بڑے سمجھدار تھے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، ساتھ میں آپ کے ایک ساتھی بیٹھے ہیں،
ایک عورت آئی اور کہنے لگی جناب عمر امیر المومنین آپ کے پاس آنے کا ایک مقصد ہے، بتانا تھا۔ اللہ نے مجھے شوہر بڑا نیک دیا ہے، بڑا تہجد گزار، عبادت گزار، نوافل پڑھنے والا اور شب زندہ دار، کیا کہنے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دے دیتے ہیں، اللہ اسے سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، اس طرح کے افراد۔ تو وہ عورت نے جب معاملہ دیکھا کہ شاید سمجھ نہیں آئی، بات چلنے لگی، تو ساتھ بیٹھے ہوئے اس صحابی نے جو جملے بولے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنے لگے عمر یہ اپنے شوہر کی تعریف جو کر رہی تھی، اس تعریف میں شکایت ہے، اس تعریف میں شکایت ہے۔ واپس بلایا گیا، بات سمجھی، اور پھر جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حل نکالتے تھے وہ نکالا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ان بچوں کی اس آواز کو، ان دبے ہوئے جملوں کو، یہ جو بازار کے اندر اس وقت شرم و حیا کی ردا اتری ہے، اس بغاوت کے اسباب بھی ہیں پیچھے، انہیں کوئی نہیں پڑتا۔ یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ بچے بگڑتے جا رہے ہیں، بگاڑا کس نے؟ آج کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ جہاں میں لے کے جا رہا ہوں بھئی، جو ماحول دیا ہے، جو فلموں میں، جو ڈراموں میں، جو سیریلز میں جو اسے دکھایا جا رہا ہے، جو مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ تو بالکل تیار ہے، نکاح ہو نہیں رہے، مشکل پہ مشکل ہے، جہیز جو ہے وہ رکاوٹ بن کے بیٹھ گیا، کہیں سٹیٹس رکاوٹ بن کے بیٹھ گیا، کہیں حسب نسب کے وہ موانع آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ جائے تو کس طرف جائے؟ آخر کوئی نہ کوئی رستہ تو ڈھونڈنا ہے۔ اور یاد رہے کہ پانی کے جتنے مرضی بند باندھے جائیں، یہ اپنا کہیں نہ کہیں رستہ ضرور بناتا ہے۔ اس لیے اس کا وہ متبادل جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یا تو نکاح کو آسان کر دیا جائے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ضروری ہے کہ شادی کرے، نکاح کرے، نکاح کو آسان کر دیجئے، شرطیں ختم کر دیجئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کو دیکھیے، عورت آئے اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کی ضرورت ہے، اور میں اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کو آپ کے نام کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بے شرمی ہے، کیونکہ میرے پیغمبر فطرت کو اور حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ہوتے آج کے کوئی مولانا یا کوئی ہم میں سے کوئی مفتی، کوئی بڑے یاروں میں بیٹھے تھے، دوستوں میں بیٹھے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، شاید اس جلوت میں فتویٰ اور ہوتا اور خلوت میں کچھ معاملہ اور ہوتا، لیکن میرے محبوب کی جلوت و خلوت برابر تھی، ظاہر اور باطن برابر تھا۔ ایک جملہ بھی اس عورت کو میرے محبوب نے نہیں بولا، سر سے پاؤں تک دیکھا معاملہ اور اظہار استغنا فرما دیا۔ اور پھر اس صداقت پہ، اور پیر اور مرید کے درمیان، استاذ اور شاگرد کے درمیان، شریعت کے معاملے میں، حق گوئی کے معاملے میں اس بے تکلفی کو دیکھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چڑھا ہوں، مجھے ضرورت ہے، میرا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسے ڈانٹا نہیں ہے، جھڑکا نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب کچھ میرے ہوتے ہوئے کیا ہے یہ معاملہ؟ کہاں بھیجا تھا اس نوجوان کو، کیا کہا تھا؟ یہی نا کہ کوئی حق مار کا بندوبست۔ یاد رکھیے اوقات کیا تھی اس کی، پورے مدینے کے اندر گھوم پھر کے کسی ایک لوہار سے لوہے کی ایک تار موڑ کے اس کا چھلا بھی اسے نہیں ملا۔ یہ نہیں کہ مدینے میں لوہارا کام نہیں تھا، سب تھا، تلواریں بنتی تھی، نیزے تیار ہوتے تھے، بہت کچھ تھا، لیکن اوقات اور ویلیو یہ ہے کہ کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ رشتہ تو بڑی دور کی بات ہے، حق کے مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی یا اس کا رنگ اور کڑا یا چھلا بھی نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ محبوب نہیں ملا، میری ایک چادر ہے، آدھی آدھی کر دے، آدھی اس کو دے دے، آدھی مجھے کہا، نہ تیرے کام نہ اس کے کام۔ اتنا آسان کر دیجئے جتنا محبوب نے کہا تجھے قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ اللہ کی قسم اگر ایک آیت کسی بچے کو آتی ہوتی اور ہم نے اسے حق مہر یا اس مقام پہ لا کر کے کہ بچہ جوان ہے، بیٹی جوان ہے، یہ روٹی پانی دیگر معاملات اللہ چلا دے گا، یہ جو شرطیں قیود حدود لگا کے اتنی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں باعزت طریقے سے، آج اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے، جوڑا بنا کے، گواہ لگا کے اور ان کے ایجاب و قبول کروا کے ان کو گھر دیا ہوتا، روٹی رزق کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا تھا، ان کے وجود کی اس بھوک کو، اس پیاس کو اور اس اساس کو، انسانی نسل اور اس کھیتی کی تیاری کو اگر ہم نے آسان کیا ہوتا، اللہ کی قسم موسم کے اوپر
کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. یہ جو موسم کے پھل تھے، یہ بے موسم پھل جا کر کے جب ملتے ہیں تو پھر ان کا کوئی ٹیسٹ یا مزہ نہیں رہتا. یہ حق ہے ہمارا کہ ہم سارے مل کے، سول سوسائٹیز کے لوگ مل کے، عوام مل کے، حکمران مل کے، سیاستدان مل کے، علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر مل کے اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی، اپنی نرسری کی فکر کریں. جتنا اس کو آسان کرتے جائیں گے، کیونکہ دشمن نے دوسرا رستہ آسان کر دیا ہے. یہاں اتنی شرطیں، اتنی قیود، اتنی ذمہ داریاں، اتنے فرائض کون اٹھائے؟ ادھر کیا ہے؟ چند ٹکے ہیں، چند روپے ہیں، چند جو ہے وہ میٹھے جملے ہیں، اور پھر دامن محبت میں پھنسایا ہے. کلیوں کو مسئلہ ہے. کتنے ظالم ہیں کہ پھولوں کو مسل دیتے ہیں، اور پھر کوئی تجہیز نہیں، کوئی تکفین نہیں، کوئی جنازہ نہیں، کوئی تدفین نہیں. کس طریقے سے یہ بے کفن لاشیں نظر آتے ہیں. عزت بھی گئی، تار تار ہوئی، اور پھر بزرگی بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پوری زندگی جو ہے وہ ماتھے سے پھر وہ ٹکا لگا ہوا اترتا ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ذرا کبھی قومی حیثیت سے مل بیٹھ کے سوچیں گے؟ جب تک نہیں سوچیں گے، کیونکہ ہمارے دشمن نے دن رات اس پہ کام کیا ہے، اور کم از کم میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں اس کام کو دیکھ رہا ہوں. اس کے چینل چل رہے ہیں، دن رات چل رہے ہیں. ہم نے تو 1 سال کے بعد کانفرنس رکھ لی اور مطمئن ہو گئے کہ جناب ہم نے بڑا کام کیا ہے. وہ دن رات. اور یاد رکھیے، پچھلے دنوں میں نے کافی سارے مستری لگائے ہوئے تھے اور ساتھ میں مزدور کے کام ہے ذرا جلدی کرنا ہے. میں جب شام کو آیا تو کام ٹھیک نہیں تھا بنا ہوا. وہ جتنا کام 8 لوگوں نے کیا تھا نا، میں نے 2 مزدوروں کو کہا، انہوں نے وہ آدھے گھنٹے میں سارے کا سارا گرا دیا. اخلاقیات کا معیار بلند کرنا، اس میں زندگیاں لگتی ہیں. تربیت کے اندر ایک لمبا پیریڈ لگتا ہے، اخلاق کو گرانے میں چند لمحے لگتے ہیں. پتھر کو پہاڑ پہ چڑھانا 5 کلو کا 10 کلو کا مشکل ہے. پہاڑ کی بلندی پہ جا کے بڑے پتھر کو تھوڑا سا پاؤں سے دھکیلیے یا ہاتھ سے، لڑکتا ہوا خود بخود نیچے آئے گا. اس لیے دشمن کی جو سوچ تھی وہ رستے بڑے آسان تھے، پھر اس کی تیاری بڑی زبردست ہے. اس کے پاس مواد موجود ہے اور سارا کچھ، آزادی بھی ہے، بے باکی بھی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. تیرے میرے پاس تو بڑا کچھ ہے. شروع ہی کلمہ لا سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ. من کی مرضیاں نہیں، رحمان کی مرضی، فطرت بنانے والے کی مرضی، قانون اس کا. رحمان نے جب یہ سارا قانون دیا ہے تو اس دائرے میں رہ کے جو حق تھا اس حق کو تو آسان کریں. جو نسل انسانی، اور یاد رکھیے یہ جو ہونے جا رہا ہے نا، مجھے آج جو موضوع دیا گیا تھا اگر میں اس پہ بولتا تو شاید بہت کچھ ہوتا. میں نے الفاظ کو بھی پردہ دیا ہے، بڑا اپنے آپ کو کور کر کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے، ہم نے دین میں نہیں دیکھا. دینی جتنے بھی یہ ایام آتے ہیں، تہوار آتے ہیں، کیا ان میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ کیا تب شرابیں نہیں چلتی؟ کیا عید الفطر کے دن سب سے زیادہ مسلمان شراب نہیں پیتے؟ کیا سب سے زیادہ فلموں کا اہتمام بلکہ ان کی نمائش اسی دن نہیں ہوتی جب ہم روزے رکھ کے فارغ ہوئے ہوتے ہیں؟ کیوں یہ ہو رہا ہوتا ہے سارا پورا سال یہ روٹین، ہر دن ہر رات؟ کیا بوکنگ نہیں ہوتی ہوٹلوں کی؟ سارے گناہ موجود ہیں، لیکن اللہ معاف کرے وہ گناہ جن کی وجہ سے اس امت سے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا وہ آج ہمارے اندر ہیں. اگر ہم نے مل بیٹھ کے نہ سوچا تو ہماری جون بھی بدلنے جا رہی ہے، نسل بھی بدلنے جا رہی ہے. اور یاد رکھیے آنے والے دنوں میں آپ کو چاروں طرف وہی کچھ نظر آئے گا جس کے ابھی ہم کچھ نہ کچھ مظاہر دیکھ رہے ہیں. یہ بے شرمی تو ایک طرف رکھ دیجئے، ایک بچے کا کیا قصور ہے؟ غلط کرے ماں باپ اور حرامی کہلائے بچہ، جرم ہو ماں باپ کا اور نئے جوڑے کا، اور اس کو دیکھنے پڑیں آ کر کے ہسپتالوں کے یہ کچرے کے ڈھیر اور یہ گندے نالے اور شاپر اور اس کے اندر بند یہ ہوتی ہوئی ڈی این سیز. یہ سب کچھ اگر کسی وجہ سے ہے تو شریعت کے خلاف جا کے، فطرت کے خلاف جا کے رکاوٹیں ڈال ڈال کے، بھوکے کو جب آپ نے کھانا نہیں دینا، اس نے پھر اگر چوری کی ہے، ڈاکہ مارا ہے تو آپ اس کو ڈاکو تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو پتہ کریں ڈاکو بنایا کس نے، چور کون بنا رہا ہے. آئیے اللہ کے لیے پیغام سنیے. ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پیغمبر کے امتی ہو کے، میرے پیغمبر تو دے کے گئے تھے کہ شادیاں کرو، آسان کرو، ان کے رستے آسان کرو، اور آپ نے کر کے دکھایا.
کوئی کالے گورے کا امتیاز، یہ جو لمبے لمبے حسن و جمال کے چکر ڈالے آپ نے ایسے نہیں رکھے تھے۔ اور میری آخری گزارش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، اگر شادی کسی وجہ سے نہیں بھی ہو پا رہی تو میری امت بے صبری ہو کے، رالیں ٹپکاتی ہوئی، بے باک ہو کے آوارہ نہیں ہو جائے گی، روزہ رکھی ہے۔ متبادل دیا ہے، اگر ایک دوا نہیں مل رہی، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہے، کہا جاتا ہے، میڈیکل اسٹور والے کہتے ہیں، فارمیسی والے بولتے ہیں، متبادل کو لکھوا لیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رستے دکھائے حیا کے لیے، اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے حیا کا پردہ اور عزت کی ردا یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو جائے، نظروں میں جھکاؤ، عزت اور حیا، شرف اور وقار، اعتماد اور محبت، اور اس نسل کا آگے بڑھنا اور خوشی محسوس کرنا، یہ دوسرے معاملے نہیں ہوتے کہ جو بعد میں پھر تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو نوجوانوں کو بھی طوفان بدتمیزی سے روکا، کہا روزہ رکھ لیجئے، یہ تمہارے لیے، نظر کو جھکانے کے لیے، شرم و حیا کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، فحاشی اور آوارگی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ حضرات، اس چیز کو اگر ہم نے آج نہ سمجھا تو قوم جس طرف جا رہی ہے، دیکھیے نا، کوئی عمر کی قید نہیں، جتنے مرضی آپ پھول لے لیں اور شارٹ ہو گئے ہیں منڈیاں، جو ہے اس وقت سارے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، یہ لے کر کے پھول سے پھول کو مسل کے، یہ کانٹا اسی کانٹے سے اگر نکالا گیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیوں منع کیا گیا تھا ان تمام رستوں سے؟ نکاح تو پہلے بھی ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے، کوٹھے تھے پہلے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں زمانہ جاہلیت میں کوٹھے تھے، خواتین موجود تھیں، ضرورت مند اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، جاتے تھے، اور جب اولاد لینی ہوتی تھی، ایک عورت 10 لوگوں کو بلا کے اپنا تعلق قائم کر کے اس سے جو ہے وہ بچہ لے کے سب کو بلاتی تھی، مجبوری تھی، آتے تھے، پھر جس کے مرضی نام لگا دے۔ لیکن تیرے رب نے الا للہ الدین الخالص، دین کو خالص بنایا، اور دین میں تیری عزت کو خالص رکھا، تیرے ساتھ معاملہ مخلصانہ رکھا، اور اس میں حسب اور نسب کو یاد رہے، اصل نسب سے جڑا ہوتا ہے، اور نسب کے لیے اصل ضروری ہے، اور حسب اس کے لیے نسل ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوتی تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا، پیغمبر کو بولنا پڑا، رب لا تذرنی فردا، اللہ میں تیرا نبی ہو کے اکیلا رہ جاؤں، میرا کوئی وارث نہ ہو، سب سے بہترین وارث تو ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے اس نسل کی اور اولاد کی، اللہ سے یہ مانگنا پڑے گا، یہ رب نے عطا کرنا ہے، یہ نسل انسانی چلنی ہے۔ یوں نرسری کو ضائع کر کے، بیج کو ضائع کر کے، امت کو برباد کر کے گزارے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نہ سمجھے، رب نسل بدل دے گا، نئی قومیں آئیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو کور کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اور ان معاملوں کے اندر جو بہتری کی طرف ہے قدم کو اٹھائیں، اور اس کے اوپر تھنک ٹینکر سوچیں کہ یہ جتنا سوشل میڈیا، یہ جتنے بیرونی معاملے اور سلسلے، غیر تو چاہتا ہے کہ ان کا بھی خاندانی نظام برباد ہو، نکاح کا میٹر ان کا مٹ جائے، اور یہ بھی ہماری طرح رسوا ہوں، انہیں اپنے رشتوں کے ساتھ جو پیار ہے، یہ دادا نانا کے ساتھ جو ان کا وقار ہے، اور ان کے اندر جو رشتوں کی ایک لمبی قطار ہے، یہ سلسلے ختم ہوں، یہ ہماری طرح مسکین اور یتیم اور جو ہے ان کو والدین تک کی خبر نہ ہو۔ اللہ کے لیے اس کے اوپر اجتماعی طور پہ مل کر کے، بیٹھ کر کے، جیسے یہ پروگرام رکھا ہے، اسی طرح ہم سوچیں، اور اس کے جو جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے بچنے کے لیے راستوں کو آسان کریں، بچوں کے لیے ان کی مشکلوں کو سمجھیں، ان کے ساتھ تربیت کا معاملہ رکھیں، جلوت اور خلوت کے ساتھ جوڑ کے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ سے تعلق بھی رکھیے، کیونکہ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور یہی اللہ کا ذکر ہے جو اس برے وقت میں آتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام، زلیخا نے جب پوری تیاری سے ہے تلک کے بول لے تھے کہ یہ سب تیاریاں تیرے لیے ہیں، ایک نظر ڈال کر کے میری اس تیاری کو جو ہے وہ قرار دے دیجئے، مگر وہاں جواب یہ آیا تھا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں اور سایہ عاطفت میں آتا ہوں۔ اے جوان، اپنے رب سے ان چیزوں سے پناہ مانگیے، اور جتنے اس طرح کے وسائل دشمن کے آلات ہیں ان سے بچیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ پیار، ادب اور احترام کے ساتھ ایک درد کو پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس درد کو سمجھنے کی توفیق دے، وگرنہ نتیجہ وہ نہ ہو کہ نہ آپ رہے، نہ ہم رہے، نہ اصل رہے، نہ نسل رہے، اور نہ ہماری فصل رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو پورے کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔